میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں. سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائیں باہر میدان میں سیاست. مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئے اور میں کھل کر ان پر تنقید کرتا رہا ہوں. آؤ وہ بھی باہر آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرے میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، وہ کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے، وہ سنیں گے بات. مولانا صاحب گزارش ہے کہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ہر ممبر کا، آپ آدھا گھنٹہ آپ نہ سکھائیں پلیز. آپ نہ سکھائیں پلیز، آپ چیئر کو ڈائریکشن نہ دیں. تو گزارش صرف یہ ہے کہ اور کتنا بولیں گے آپ؟ کھٹک صاحب تشریف رکھیں پلیز، اس طرح نہ کریں. جی کتنا بولیں گے مولانا صاحب؟ آدھا گھنٹہ. بولنے کو تو حضرت اتنے درد ہیں کہ ہر درد کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. اور اب میں آپ کے اوپر جب ایک بوجھ آ گیا، ایک دباؤ آ گیا، تو مجھے آپ کے درد کا بھی احساس ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ درد آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ درد کہیں سے آ جاتا ہے. جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ. اس طرح ہوتا تھا. یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں. ہمیں اگر عمران خان سے شکوہ تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، آج اگر ہم ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے تو ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے تھا. تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا، لیکن ہم قرضوں میں کہیں زیادہ بیرونی قرضے ہیں، ملک کے اندر کے قرضے ہیں، اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے، بلکہ ڈالر میں ہے. اس ساری صورتحال میں جب غریب آدمی اپنی صبح و شام کی نان جویں کے لیے ترستا ہوگا، وہ اپنی تنخواہ میں گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بچوں کے اسکول کی فیس بھی ادا کر رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بجلی کا بل بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں گیس کا بل بھی دے رہا ہے، اور اس کی جو ادائیگیاں ہیں اور اخراجات ہیں وہ اس کے آمدن سے بڑھ جاتے ہیں. ذرا تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ اس غریب انسان کی زندگی کا کیا حال ہوگا. غربت اگر پہلے 25% تھی تو اس سال میں 29% شرح سے کم تک لوگ چلے گئے ہیں، غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ہم عوام کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر بد امنی ہے.
روزگار کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے. اور میں یہ بات کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں مسلسل یہ باتیں کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت میں اور ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت میں کہ ملک کا امن و امان انتہائی حد تک خراب ہے. میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اس حد تک گھمبیر ہے کہ ہمیں ان کیمرہ ایک اجلاس کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اراکین کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال کیوں درپیش ہے، اصل حقائق سامنے لائے جائیں. افغانستان کی صورتحال، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. ملک کے اندر دو چھوٹے صوبوں کی خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بس. لیکن آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. لوگوں کو مطمئن کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کی پالیسیوں کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر الٹا رد عمل آتا ہے. تو کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہی اسی ایوان میں آئین میں ترمیم ہوئی کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم ہوگا. کیا آج بھی جب میں گورنمنٹ کی طرف مخاطب ہو کر کہوں گا کہ صاحب کہیں کسی محکمے میں، کسی بینک میں، کسی سطح پر کوئی پیش رفت ابھی تک ہوئی ہے، تو جواب نفی میں آئے گا. یہ ہے سنجیدگی کا عالم. اگر میں شریعت کوڈ کو مؤثر بنانے کی بات کرتا ہوں تو 0% ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا. ہم نے آئین میں ترمیم کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات وہ ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں پیش کی جائیں گی. 2 سال ہو رہے ہیں، ہم آج تک ایک سفارش بھی ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں نہیں لا سکے. یہ ہیں معاہدے، یہ ہیں پارلیمنٹ کے فیصلے، یہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلوں کی توقیر، یہ ہے اپنی زبان کو عملی جامہ پہنانے کے مناظر. اب آپ بتائیں کہ ان حالات میں آپ کس طرح عام آدمی کو مطمئن کر سکیں گے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، ہم نے تو بات چیت کی تھی، کوئی ڈنڈے تو نہیں اٹھائے تھے، کوئی ہنگامے تو نہیں کیے تھے. اور مذاکرات میں آپ نے جو کچھ تسلیم کیا، 26ویں ترمیم میں جو کچھ آپ نے تسلیم کیا، 27ویں ترمیم میں اس سب کو چاٹ لیا واپس. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ. اور آج 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کو واپس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. افواہیں ہیں، ابھی تک کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں بلا وجہ نہیں ہوتی. اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ جہاں میں حکومت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے، وہاں میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1973 کا آئین یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا. میرے والد نے اس پہ دستخط کیے تھے، خان عبد الولی خان نے اس پہ دستخط کیے تھے، غوث بخش بزنجو نے اس پر دستخط کیے تھے، چھوٹے صوبوں نے اس کو قبول کیا تھا. کیا حشر کیا گیا اس کا. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب 18ویں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی، 9 مہینے ہم بیٹھے رہے اور 9 مہینے کے بعد ہم نے آئین کی اصلاح کی.
100% نہ صحیح لیکن بہت حد تک ہو گئی. ہم نے صوبوں کو حقوق دیے. NFC ایکٹ ہوا جس پہ طے ہوا آئین کے اندر کہ NFC کے حصص میں صوبوں کے حصوں میں اضافہ تو کیا جا سکے گا لیکن کمی نہیں کی جا سکے گی. آج صوبے کا حق ہماری حکومت کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. غریب صوبے کو آپ اگر حق دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صوبوں کو توڑو. یہ فکر، یہ سوچ اگر روز ہم آئین کو کھلواڑ بناتے رہیں گے تو پھر پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا. ہمیں ملک کے اندر استحکام کی طرف جانا چاہیے. امن و امان کیسے لایا جائے؟ کیا صرف طاقت ہی اس کا مسئلہ ہے؟